ایک اور واقعہ آ رہا ہے، بعض اہل علم کی رائے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے تعلق سے ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ عموم کے اعتبار سے ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، اللہ کی توحید کے دلائل اس میں بھی سامنے آ رہے ہیں۔ او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی مانند جو ایک بستی سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، تباہ ہو گئی تھی۔ بعض کا خیال ہے کہ یروشلم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس شخص نے کہا کہ اللہ اس بستی کے مر جانے کے بعد کیسے اس کو زندگی دے گا، خیال سے آیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس شخص کو 100 برس تک مردہ رکھا۔ اللہ اکبر، 100 برس ذہن میں رکھیے۔ ثم بعث، پھر اسے دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ قال کم لبثت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا کتنی دیر تم رہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہا کہ میں ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم رہا ہوں گا۔ اس سے زیادہ ایک اسٹریٹ اور کنزیکٹیو سونا ممکنات میں سے بھی عام طور پر نہیں ہوتا، تو اتنا ہی کچھ معاملہ ہوگا۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا کہ تم تو 100 برس تک مردہ حالت میں رہے ہو۔ فانظر الی طعامک، بس تم اپنے کھانے کی طرف دیکھو، وشرابی کا، اور اپنے پینے کی طرف دیکھو۔ شراب عربی میں پینے کی شے کو کہتے ہیں، وہ خمر ہے جو حرام ہے جس کو ہم اردو میں شراب کہتے ہیں، یہاں شراب پینے کی شے، شراب البرتقال اورنج جوس کو کہا جاتا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، پس تم اپنے کھانے کی طرف پینے کی طرف دیکھو، وہ سڑا تک نہیں۔ 100 برس تک اللہ نے محفوظ رکھا، نہ کوئی ریفریجریٹر نہ کسی اور شے کا اہتمام، اللہ نے اس کو محفوظ رکھا، یہ سڑا تک نہیں کھانا پینا۔ 100 برس گزر گئے، اللہ اکبر۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، ولنجعلک آیۃ للناس، اور ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے۔ وانظر الی العظام، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، وہ جو گدھا تھا اب اس کا پورا نظارہ سامنے آ رہا ہے، ہڈیوں کی طرف دیکھو۔ کیف ننشزھا، ہم انہیں کس طرح جوڑتے ہیں۔ ثم نکسوھا لحما، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس مردہ گدھے کو بھی زندگی عطا کر دی، ہڈیوں کو جوڑ کر گوشت اللہ نے چڑھا کر سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ کی توحید کے مزید دلائل میں سے ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ دلیل کے طور پر سامنے آیا۔ فلما تبین لہ، پھر جب اس شخص پر واضح ہو گیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس نے کہا میں جان گیا کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ایک بات عرض کروں، بڑی خوبصورت ہے، واقعات بھی آ رہے قرآن حکیم میں، مستقل بندہ پڑھتا رہے قرآن حکیم تو کبھی بھی اکتاہٹ نہیں آئے گی، اللہ کا کلام ہے، اور سمجھ کر پڑھے تو دلچسپی برقرار رہتی ہے، مضامین بار بار تبدیل ہوتے رہتے ہیں، یہ اللہ کے کلام کا بڑا خوبصورت اعجاز۔ تیسرا واقعہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، 4 پرندوں والا واقعہ، کبھی آپ نے سنا ہوگا، آئیے اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے دکھا تو دے تو کیسے زندگی عطا فرمائے گا مردوں کو۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تم ایمان نہیں رکھتے؟ قَالَ بَلَىٰ، عرض کی اللہ یقیناً ایمان رکھتا ہوں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن بس دل کا اطمینان چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان پا لے۔ یہ بڑا پیارا واقعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اللہ پر ایمان تو ہے، اللہ کے حکم پر ہمارا ایمان تو ہے، لیکن پیغمبر بھی اللہ سے التجا کر رہے ہیں اللہ مشاہدہ کرا دے تاکہ اطمینان قلب بڑھ جائے۔ اسی کے ذیل میں علماء نے ہمیں سمجھایا بھی، اور بہت سے علماء نے کتابیں لکھی جس میں شریعت کے احکام کی رموز اور اسرار اور ہڈن وزڈم اور حکمتیں اور فوائد ان کو بیان کیا گیا۔ ماننا شرط لازم ہے، حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے ماننا تو ہے، حکم عمل بھی کرنا جو تقاضا ہے، لیکن اگر ماننے کے ساتھ عمل کرتے جائیں سوچیں تو حکمتیں بھی سامنے آتی ہیں۔ تو قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا ابراہیم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، عرض کیا اللہ ایمان تو رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، بلکہ چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے قال فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک، اللہ نے فرمایا کہ پس 4 پرندے لے لو، پھر ان کو اپنے سے مانوس کر لو، فیملیئر کر لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر رکھ دو ہر پہاڑ پر ان کے ٹکڑے، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر انہیں بلاؤ پکارو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، مراد چلنے کی شکل میں آئیں گے۔ یہ 4 پرندے مانوس کر لیے، اس کے بعد ان کو ذبح کیا، ان کا سارا مکسچر بنایا، اب یہ کون سا جز کہاں پر ہے، ان کے 4 پورشن کر دو، 4 پہاڑوں پر رکھو، پکارو، یوں چلتے ہوئے تمہارے سامنے آ جائیں گے دوڑتے ہوئے۔ اللہ اکبر، وعلم، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ بڑا پیارا واقعہ ایک اور ہمارے سامنے آیا اللہ کی توحید کے دلائل کے تعلق سے۔ اس کے بعد 2